اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. محترم دوستو، سورۃ البقرہ چل رہا تھا، منافقین کے اوصاف چل رہے تھے، تو آج ہم ان کے مزید علامات پڑھیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں بگاڑ مت پھیلاؤ، تو وہ جواب دیتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سنو، وہی مفسد ہے مگر وہ سمجھتے نہیں ہے. تو دوستو، جس شخص میں دوروخی پائی جائے، جس شخص میں دغلاپن پایا جائے، جس شخص میں منافقت پایا جائے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ فساد کی ابتدا ہے، شر کی ابتدا ہے، یہ شر کے ذرائع ہے، اس سے شر پھیلتا ہے. تو منافقین میں دغلاپن پایا جاتا تھا، اور دوسری بات ان میں یہ تھی کہ جو شریعت کے جو احکام تھے اس پر وہ عمل نہیں کرتے تھے، وہ اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے تھے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مزید علامات بتا رہے ہیں. ان میں یہ صفت پائی جاتی تھی کہ وہ مسلمانوں اور کافروں کے پاس آتے جاتے تھے اور ایک دوسرے کے احوال ان سے شیئر کیا کرتے تھے، اور وہ ان باتوں کے ذریعے سے، اس ہمدردی کے ذریعے سے ایک دوسرے کے باتیں ایک دوسرے کے پاس پہنچانے سے وہ اپنی قدر اور منزلت بڑھانے کی کوشش کرتے تھے. حالانکہ اس سے قدر اور منزلت تو نہیں بڑھتی، کیونکہ جس شخص میں یہ صفت پایا جائے کہ وہ ایک کی بات دوسرے کے پاس لے جائے، دوسرے کی بات پہلے کے پاس لے کے آئے، تو اس کا حقیقت میں کون سا جگہ ہے اس بیچارے کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا حقیقت کیا ہے. تو اگر اس میں تھوڑا سا بھی شعور ہو تو وہ یقیناً اس چیزوں سے باز آ جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر صحیح طرح عمل کرنے کی کوشش کرے گا. تو وہ کفاروں کے ساتھ مداہنت اور مدارات رکھتے تھے، ان کے ساتھ ہمدردی زیادہ تھی کافروں کے ساتھ، منافقین کی. تو کافر ان کے پاس کچھ ایسے باتیں شیئر کیا کرتے تھے، پھر یہ منافقین وہ باتیں لا کر مسلمان جو کمزور مسلمان تھے، جو ابتدائی طور پر ایمان لے کے آئے تھے، تو ان کے سامنے پیش کرتے. ان مظلوم بیچاروں کو، ان مظلوم مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ تذبذب کا شکار بناتے تھے. اور جب ان سے یہ کہا جاتا کہ تم اس طرح دغلاپن مت کیا کرو، ایک دوسرے کے باتیں مت پھیلاؤ، اور ان کے جو اشکالات ہیں وہ تم یہاں پر ان کمزور مسلمانوں کے سامنے پیش مت کرو، تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تمہارے درمیان جو بدزنی ہے ہم اس کو ختم کرنے والے ہیں، جو تناؤ اور تضاد ہے ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انما نحن مصلحون، ہم تو تم لوگوں کو شیر اور شکر بنانے والے ہیں، تمہارے درمیان ہم محبت پیدا کریں گے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. یہی جو تم لوگ جو کام کر رہے ہو یہ اصلاح کرنے والے ایسا نہیں کرتے ہیں. یہ فسادیوں کا شر ہے اور یہ فسادیوں کا کام ہے، فسادی لوگ ایسے کام کرتے ہیں. اصلاح کی صورت کیا ہے؟ اصلاح کی صورت یہی ہے کہ دین حق کا غلبہ ہو، اور یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ دین کے معاملے میں کسی کی موافقت اور مخالفت نہ کی جائے، سب مسلمان متحد ہو کر رہے اور ملت کا کوئی راز فاش نہ ہو.
آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا کہ ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، تو وہ جواب دیتے تھے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لے کے آئے جیسے یہ بے وقوف ایمان لے کر آئے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سنو خبردار، بے وقوف لوگ یہی ہے لیکن یہ بیچارے جانتے نہیں۔ جب منافقین کو یہ کہا جاتا کہ تم لوگ ایمان لے کر آؤ، ان کے سامنے صحابہ کو بطور ایمان پیش کیا کرتے تھے کہ ایمان اس طرح ہوتا ہے جیسے صحابہ کرام لے کر آئے ہیں، تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ یہ تو بے وقوف ہے۔ حالانکہ صحابہ نے یہ تمام قربانی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دی تھی، دین سے محبت کرنے کی وجہ سے دی تھی۔ جب صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مخالف میں کسی چیز کی بھی پرواہ نہ کی، سب کچھ کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار تھے۔ لیکن ان بیچاروں کو صحابہ کی یہ قربانی بے وقوفوں کی علامت ہے۔ تو صحابہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر جواب دیا کہ بے وقوف یہ نہیں ہے، بے وقوف تم لوگ ہو، اور تم لوگ یہ سمجھتے نہیں ہو، اور یہ تو تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب اسلام کا بول بالا ہو، جب اسلام کل غلبہ پائے گا، اور تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ تم آج کم جل رہے ہو اپنی حسد اور اناد میں ان صحابہ سے، کل جب یہی صحابہ ترقی کریں گے اور فتوحات حاصل کریں گے، پھر تم لوگ مزید جلو گے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور جب منافقین ان لوگوں سے ملتے جو ایمان لے کر آئے ہیں تو ان کو یہ یقین دلاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہا ہوتے اپنے سرداروں کے پاس جو کفار اور رؤساء تھے، جو سب سے بڑے بڑے شریر تھے، رئیس المنافقین تھے، بڑے بڑے کفار تھے، ان کے ساتھ ملتے تھے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کو الو بنانے کے لیے ایسا کرتے تھے، ہم تو ان کے ساتھ استہزاء مذاق کرتے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جواب میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی اڑاتی ہے اور ان کی سرکشی میں ڈیل دیتی جا رہی ہے، دران حال کہ وہ تذبذب کا شکار ہیں۔ منافقین کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی مجلس میں آ کر مسلمانوں کے ساتھ ظاہری طور پر ہمدردیاں پھیلاتے ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے آج کل بھی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو کسی سے حال اور احوال جاننے کے لیے، ان کی من کی باتوں کو نکالنے کے لیے سب سے بڑی ہمدردی جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ان کا تابع بناتا ہے کہ ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں۔ منافقین میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے پاس آ کر یہی ہمدردی پھیلاتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے خلاف ہیں، ہم تو رات دن آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ پھر جب کفار کے پاس چلے جاتے تھے تو وہاں پر بھی یہی کہا کرتے تھے، اور حقیقت میں ان کا محبت، ان کی ہمدردیاں وہ صرف اور صرف کفار کے ساتھ تھے، اپنے رئیسوں کے ساتھ تھے، اپنے شیطانوں کے ساتھ تھے، جو بڑے بڑے شیطان ہوتے تھے، جو کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور اپنے کتوں کو گلی اور چوراہوں میں چھوڑے ہوئے تھے ان منافقین کو۔ جب وہ وہاں پر جاتے تھے تو پھر کیا کہتے تھے ان رؤساء کو؟ جب وہ کہتے تھے کہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ مسلمانوں کے ہاں سے۔ وہاں پر کیوں گئے تھے؟ جواب میں کہتے ہم تو ان کو الو بنانے کے لیے گئے تھے، ہم تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوبصورت جواب دیا ہے، جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنا معاملہ سپرد کر لے، معاشرے میں بھی اس وقت بگاڑ ہوتی جا رہی ہے اور مسلمانوں پر ظلم ہوتا جا رہا ہے، ہر ایک دوسرے کے ظلم کا شکار ہے، تو اس ظلم میں وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد کر لے اور اپنے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خوب بہتر سے بہتر جواب دے گا ان کو۔ یہاں پر بھی ان منافقین نے یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ملنے اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ہم ان کو الو بناتے ہیں، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمہون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی استہزاء کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو الو بناتے ہیں۔ استہزاء تو تمہاری کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے استہزاء کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے استہزاء کریں گے کہ تم لوگوں کو سخت سے سخت عذاب دے گا، اور ایسا عذاب دے گا کہ تم لوگ پھر اس عذاب سے نجات بھی نہیں پاؤ گے، وہ دردناک سے دردناک عذاب ہوگا۔ ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا آج بھی تباہ ہے، ہمارا کل بھی تباہ ہے، خسر الدنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین۔ دنیا میں بھی خوار ہوئے یہ لوگ اور آخرت میں بھی خراب۔ سچے دل سے مسلمان ہوتے تو دارین میں سے محروم ہوتے، دونوں جہانوں میں یہ لوگ کامیاب ہوتے، لیکن انہوں نے اپنے اندر کچھ ایسے صفات پیدا کیے جو قرآن کی مخالف تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بغض والے صفات پائے جاتے ہیں۔ ان منافقین نے ان صفات کو اپنایا، تو یہی لوگ ان صفات کی وجہ سے، ان دغل فن اور استہزاء کی وجہ سے وہ لوگ دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے محروم رہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی بدل گمراہی خریدی، بس ان کی تجارت سودمند نہیں، نہ انہیں ہدایت کا راستہ نصیب ہوا۔ منافقین نے بظاہر تو اسلام قبول کیا اور باطن میں کافر ہی رہے، اور اعتقاد میں دل کا اعتبار ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تمہارے دل کا حال، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخوبی جانتے ہیں تمہارے دل کا حال۔ ایمان میں سب سے بڑا جو اظہار کیا جاتا ہے وہ دل سے ماننا ہے، کیونکہ ظاہر میں تم مسلمانوں کے ساتھ تو ٹال مٹول کر لو گے، اسی طرح تو ان کو منواؤ گے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں، لیکن اپنے دل کا حال کس طرح چھپاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، تمہارے دل میں جو خیالات اور شبہات جو پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کا علم بھی رکھتا ہے۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ اعتبار جو ہے وہ دل کا ہے، زبان کا اعتبار نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کیا خریدا؟ ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خریدی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے جو سودا کیا ہے یہ سودا گاٹے والا سودا ہے، یہ نفعمند نہیں ہے، یہ خسارے والا ہے۔ اسی سودا کی وجہ سے تمہارا دین بھی برباد، تمہارا آخرت بھی برباد۔ اور مزید اگر یہ کہے ان کو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ تو دوستو یہ کفار کے چند صفات تھے، ان صفات کے ذریعے سے منافقین کے صفات تھے، ان صفات کے ذریعے سے منافقین کا پتہ بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، ان کو پہچانو۔ انشاءاللہ العزیز مزید چلتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد